الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی القاذبین۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج جس مسئلہ پر کلام کرنا چاہتا ہوں وہ ایک یہودی مزاج نام نہاد کوفی ٹولے کا ترجمان ہے جو پنڈی کے رہنے والا ہے، اور اس یہودی مزاج کوفی ٹولے کے ترجمان نے ایک ڈرامہ رچانے کی جو ناکام کوشش کی، اس کے متعلق جناب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ الٹ پلٹ کے بادشاہ ہیں۔ ہم جب زمانہ طالب علمی میں ہوتے تھے تو ہم اکثر سڑکوں پہ بورڈ پڑا کرتے تھے کہ الٹ پلٹ کے بادشاہ بنگالی بابا، تو ہم مذاق کرتے تھے بھی یار یہ کیا لکھا ہوتا ہے، اور اوپر ایک تصویر بھی بنی ہوتی تھی۔ تو آج وہ بنگالی بابا حقیقی روپ میں ہمارے سامنے آ گیا، جس نے اپنے ترجمانوں کو اس طرح کی تربیت کی ہے کہ وہ کاٹ پلٹ کے بادشاہ ہیں۔ حقائق کو توڑنا، جھوٹ بولنا، اب تو یقین مانو تو جھوٹ بھی شرما رہا ہے، اور کلپس کاٹنا اور اس طرح کی بیہودہ حرکات ان کا خاصہ ہے۔ وہ دجال زمانہ لوگ ہیں۔ اسی طرح کا ایک ڈرامہ انہوں نے غالباً 15 تاریخ کو رچانے کی کوشش کی۔ کلپ جاری ہو گیا کہ ہم آ رہے ہیں، ہم داتا دربار آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، مناظرے پہ آ رہے ہیں، چشتی صاحب سے مناظرہ کریں گے، باہر نکالیں گے، سندر جائیں گے، جو کچھ انہوں نے واہیاتیاں بکواس خرافات پھیلانے تھے انہوں نے پھیلائے، جو ان کی طریقہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ خود ہی حاکم بن جانا، خود ہی شرطیں لگا دینا، خود ہی فیصل بن جانا، اور فتح اور شکست کا معیار خود ہی مقرر کر دینا، یہ اس طرح کے لوگوں کا ہی طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی منصف مزاج آدمی اس طرح کی نہ فتح نہ شکست کے معیار کو اپنا سکتا ہے، نہ اسے تسلیم کر سکتا ہے۔ وہ کیا جی کہ ہم آ گئے ہیں، بس آپ اس نمبر پر فون کرو، اگر تم نے فون نہ کیا تو تمہاری شکست، اگر تمہارے کسی درویش نے فون کیا تو تب بھی تمہاری شکست، 7 بجے تک کا وقت ہے، فلاں ہے۔ یہ کو ہم تمہاری ماں چھمک چھلو کے پابند ہیں کہ تجھے فون کریں؟ کسی چھمک چھلو کے بیٹے، تو حرام زادہ ہے، مجھے پتہ ہے، میں تیری حیثیت جانتا ہوں۔ کچھ چشتی صاحب تیرے پابند ہیں کہ وہ تجھے فون کریں، اگر فون نہ کریں تو شکست ہو جائے گی۔ اب میں کہتا ہوں کہ تو کل تک میرے پاس نہ آیا تو تو ہار گیا، یہ ٹھیک ہے؟ میں بھی تو ایک شرط لگا رہا ہوں۔ اور جہر بے وقوف، مناظرے کے اصول ہوتے ہیں، نمائندے بھیج کر شرطیں طے کی جاتی ہیں، اس کے بعد وقت طے ہوتا ہے، مناظر اور موقف اور موضوع یہ سب بیان ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں آ رہا ہوں، بس مجھے فون کرو۔ کچھ تیری ماں چھمک چلو کا کوئی پابند نہیں ہے، نہ ہی تمہارے ایسے خود ساختہ قانون کو ہم مان سکتے ہیں۔ اور پھر تمہاری پسپائی
جگ کے سامنے ہے، اور تو اتنا کمینہ اور ذلیل ہے کہ تو نے اپنی اس بےہودہ حرکت سے پھر باز نہیں آیا۔ ناچیز نے فون کر کے تمہارا سارا ڈرامہ تو کھول دیا کہ تم کہاں ہو کہاں نہیں ہو بحمد تعالی، اور تو نے وہی کمینگی اختیار کر کے اس فون ریکارڈنگ میں بھی ایڈیٹنگ کی، اپنی طرف سے باتیں بڑھائیں اور ہماری باتیں کاٹیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہودی چونکہ یہ چاہتا ہے، اس کا یہ نظریہ ہے کہ جو جھوٹ اس طرح بولو، اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ سب سمجھنے لگیں، تو بھی وہی طریقہ کار اختیار کر رہا ہے۔ تو نے آج تک کوئی ایک بھی تو یہ یہودیوں کی طرح تحریفات کرنی، انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کیا، تم نے احادیث مبارکہ میں روایات میں تعریف کی اور بزرگوں کے کلام میں تعریف کی، اور جس کی ایک زندہ اور واضح مثال کل ناچیز کی گفتگو جو فون پر ہوئی اس میں تو نے تعریف کی اور ایڈیٹنگ کر کے اپنی طرف سے بات بڑھا کر خود فتح کے نعرے لگائے اور عنوان دے دیا کہ شکست کے بعد چیخیں نکل گئیں۔ لاکھ لعنت ہے ان لوگوں پر جو اس طرح کی فتح اور شکست پر یقین رکھتے ہیں۔ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ۔ اور کمینوں، فتح اور شکست کا یہ معیار ہوتا ہے۔ ہماری اصل ریکارڈنگ الحمدللہ رب العالمین وہ نیٹ پر موجود ہے، جس کسی دوست کو کوئی شکوک و شبہات ہو وہ نکال سکتا ہے، وہ ہماری ریکارڈنگ سنیں۔ تو یہ تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات تھی۔ آگے ہمارے دوست مفتی نور محمد صاحب نے بات کہی تھی کہ مراتب شاہ المعروف بنگالی بابا کاٹ پلٹ کے بادشاہ، جو کہ ثابت ہے، اگر وہ سامنے بیٹھ جائے نا استاد چشتی صاحب کے تو اس کا پیشاب نکل جائے گا، زمین گیلی ہو جائے گی۔ یہ بات بالکل 100% درست انہوں نے کی ہے، اور اسی بات کی تجھے آگ لگی ہے۔ اگر تجھے یقین نہیں تو بٹھا کر دیکھ لو، نہ نکلے تو پھر پوچھ لینا۔ اور تمہارے ادھر والے حجرے والے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ توہین کر دی ہے، سادات کی توہین ہو گئی ہے اس طرح بات کرنا۔ یہ کہہ دینا کہ بنگالی بابا اگر چشتی صاحب کے سامنے بیٹھے تو زمین گیلی ہو جائے گی، تو یہ تو ہو گئی سید کی توہین اور ہم ہو گئے بے ایمان۔ اور سونے کسے بے غیرت کے بچے، تم کہو کہ صحابہ کرام نے جان کے بدلے دین دے دیا، خوف کے مارے دین چھوڑ دیا، اپنی جانیں بچا لیں، تو یہ صحابہ کی توہین نہیں ہے؟ لعنت اللہ۔ ادھر اتنی سی بات پر تمہاری توہین ہو گئی، افسوس۔ اور ادھر تمہارا نصیرہ کہتا ہے کہ ہم وہ امام پاک کے گستاخ ہیں، ہم تو مناظرہ کرتے ہی نہیں ان کے ساتھ۔ تو کہتا ہے میں مناظرے پہ آ رہا ہوں۔ اے بولی دیکھ کر لو کمینوں، بولی دیکھ کر لو۔ اور پھر سن، تو نے وہ کہتا ہے جی امام پاک کے گستاخ ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ نبی کا گستاخ بڑا ہوتا ہے یا امام پاک کا گستاخ بڑا ہوتا ہے؟ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے وہ تو کافر اعظم ہے۔ ارے ہمارے اسلاف نے تو نبی پاک کے گستاخوں سے بھی مناظرے کیے۔ خود سیدنا پیر مہر علی شاہ سرکار نے مرزا قادیانی سے مناظرہ کیا۔ تو کیا یا تو تمہاری شان پیر مہر علی شاہ صاحب سے زیادہ ہو گئی ہے کہ تم امام پاک کے معاذ اللہ جو تمہارے نزدیک گستاخ سے مناظرہ نہیں کر سکتے، یا پھر امام عالی مقام کی شان نبی سے زیادہ ہو گئی ہے؟ کچھ سوچ کر بات کیا کریں۔ آگے بات کرتا ہوں میں الحمدللہ حجرہ شاہ مقیم میں رہنے والا ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے علم کو
اور تمہاری یہ کلا بازیوں کو میں جانتا ہوں. مبالغے کی بات بھی الحمدللہ ایسا قلعہ چڑھایا ہے نا، اس کے بعد مبالغے کا ذکر نہیں ہوا. روز کہتے تھے کلپ لاؤ کلپ لاؤ، آیا کلپ تو پھر کدھر گئے؟ پھر کہتے حکومتی اجازت لو ہیں. اب مناظرے کا بھی قلعہ میں ہی چڑھا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز. اور پھر تو ایسا کمینہ آدمی ہے، مبالغے کے لیے کہتا تھا، کتابیں دکھا رہا تھا تو کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. اور ادھر اس کے بعد تو نے کال کی محمد رضا صاحب قبلہ کو، تو کہہ رہا تھا، بکواس بھونک رہا تھا کتے کی طرح، شفیع محمد کو باہر نکالو. اس وقت کتابیں کدھر سے آ گئی تھی؟ وہ دلیل کدھر سے لائے؟ اور بغیرت، جب تمہاری دبر میں قلعہ تنا گیا تو اس وقت کتابیں دکھا رہے تھے کہ اجازت نہیں ہے. تو اس وقت میرے مرشد کے بارے میں بھونکتے ہوئے تجھے شرم نہیں آ رہی تھی کہ اب کتابیں کدھر آ گئی؟ کدھر سے دلائل آ گیا بھی آؤ بھائی نکالو. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر تجھے خارش ہے کسی قسم کی بھی، کسی کو بھی خارش ہے، چاہے کوئی حجرے کا کوفی ہو، چاہے کوئی کمینہ لاہور میں بیٹھا ہو، چاہے کوئی پنڈی کا بےغیرت ہو، چاہے کوئی بنگالی بابا ہو، کسی کو خارش ہے، آؤ میرے پاس، شرطیں طے کرو، وقت بناؤ. مناظرے پہ میرا استاد شیخ مکرم نہ آئیں، میں شکست تسلیم کروں گا. سبحان اللہ. اور میرا کتنا نہیں کھڑا ہے. شکست بھی تسلیم کروں گا، اور جو میرا زمین کا قلعہ ہے نا وہ بھی چھوڑ دوں گا. ایک ہے لکڑی کا، ایک ہے زمین کا، دونوں ہی ادھر ہیں. گستاخیاں کہنا یہ گستاخ ہو گئے. اور اگر تمہیں سید کی توہین اور عزت کا خیال ہے، سن، تو صرف اپنی آپ کی عزت کروانا چاہ رہا ہے. سادات تو ادھر بھی ہیں. سید شہزاد الحسن شاہ صاحب کو شداد کہہ رہا ہے، سید عبدالرزاق شاہ صاحب کو کتا کہہ کر پکارتے ہیں تیرے یہ کمینے لوگ. قطب شاہ کو تو خود قطبی کہتا تھا میرے سامنے. سادات کی عزت کا مسئلہ نہیں، تو اپنی عزت کا رونا رو رہا ہے کہ مجھے گالی کیوں دی گئی. اور پھر میں تجھے یہ بھی بتاتا جاؤں، کیونکہ تو نے بغیر دلیل کے استاد چشتی صاحب پر فتویٰ لگایا کہ وہ انبیاء کا گستاخ ہے، تو خود گستاخی تجھ پر لوٹ گئی. تو نے فتویٰ لگایا کہ وہ اہل بیت کا گستاخ ہے، تو وہ گستاخی تم پر لوٹ گئی. یا ثابت کرو. تم نے ناسبی ہونے کا فتویٰ لگایا تو وہ ناسبی ہونے کا فتویٰ بھی تم پر لوٹ رہا ہے. کوئی ایک چیز، ایک بات تم ثابت نہیں کر سکتے. تو سامعین محترم، بات کر رہا تھا سادات کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے تمہیں، تو مجھے اپنی عزت کا مسئلہ ہے. اور وہ تیرا ترجمان پنڈی والا انتہائی ذلیل اور کمینہ شخص ہے، جھوٹا شخص ہے، جس کو تو نے آگے کیا ہوا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر بات سے تم مکر جاتے ہو، کہتے ہو کہ ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ باتیں بھی میں سن رہا ہوں ادھر سے آج کل. تو سامعین محترم، میں بات جو کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ میں حجرہ شاہ مقیم میں بھٹاں والا میں موجود ہوں ہر وقت. جب کسی کو خارش ہو، نیند نہ آئے، کوئی پریشانی ہو، تو میرے پاس آ کر شرطیں طے کر جائے اور اپنے مناظر کا نام بتا جائے، اور مجھ سے میرے مناظر کا نام لے جائے اور وقت طے کر جائے، جو حصول ہے مناظرے کا. ہم تمہاری طرح بے اصولے لوگ نہیں ہیں. تم تو کمینگیاں پھیلاتے ہو، اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کی کوشش کی تم نے، تو بےعزتی ہوتی عزت والوں کی، تمہاری کون سی عزت ہے؟ اصول یہ ہے، اگر تجھے خارش ہے، اگر تجھے کچھ تکلیف ہے، اگر تجھے کچھ مان ہے اپنے علم پر، تو آؤ، ورنہ ایسی بکواس بازی کرنے سے تجھے حاصل کچھ نہ ہوگا. اور یہ جو تو نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کاٹ پلٹ کا، تحریفات کا،
یہ چھوڑ دے، خدا کا خوف کر لے، آخر خدا کو بھی تو کچھ جواب دے ہے نا۔ تو اب تو بحمدہ تعالیٰ میں تو دن بدن ہمارا یقین اس بات پر اور پختہ ہو رہا ہے کہ تم جیسا واقعہ ہی کذاب زمانے میں نہیں ہے، بے شک کیونکہ ہم نے اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، اور یہ ثابت ہے جو بھی دوست ہماری گفتگو سنیں نیٹ پر، وہ فون والے سنیں، اور ان کا بھی کلپ سنیں جو انہوں نے 3 منٹ کا یا 4 منٹ کا بنا کر دیا، اور کل ہماری 2 گفتگو ہیں، ایک مرتبہ بھی فون اس نے کاٹا، دوسری مرتبہ بھی اس نے کاٹا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو سامعین محترم، یہ مختصر سی گفتگو میں نے اس لیے کی تاکہ شک و شبہ کا ازالہ ہو جائے۔ تو سامعین محترم، یہ بات مختصر کرتے ہوئے، بات کو حتمی نتیجے کی طرف لے جاتے ہوئے، ایک بار پھر میں چیلنج سے کہتا ہوں، اگر ہاں میں یہ بات پھر وثوق سے کہتا ہوں، بنگالی بابا ہر تقریر میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ شیخ محقق کا حوالہ دیتا ہے، جی ہم ان کا عقیدہ رکھتے ہیں، پیر مہر علی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان تینوں اسلاف پر بھی اگر ہم سے بات کرنا چاہے تو ناچیز حاضر ہے بحمدہ تعالی، جس کو مرضی لے آئیں، اور جھوٹ بولنا، سر پر قرآن رکھ لینا، یہ اور بات ہے، لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا، یہ اور بات ہے، اور حقیقت کچھ اور ہے۔ تو آخر میں پھر میں یہ چیلنج کرتا ہوں، اگر کسی کو شوق ہے، کسی کو اپنے بازوؤں پر مان ہے، تو اس طرح ڈینگے مارنے سے مناظرے نہیں ہوتے۔ گھر میں بیٹھ کر کلپ جاری کر دیا، میں آ گیا ہوں، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، پھر کر دیا وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور فون کرو گے، فون نہیں ہوا تو بس شکست ہو گئی، 7 بجے گا، نہیں، ہمارا کوئی وقت نہیں ہے، تب تیرا دل چاہے آ جا۔ ہم یہ پابندی نہیں آپ پر لگاتے، تم پر ہم یہ پابندی نہیں لگاتے کہ 7 بجے تک آؤ، 8 بجے تک آؤ، ورنہ پھر بس بات ختم ہو جائے گی، پھر ہم جیت جائیں گے۔ نہیں، جب تیرا جی چاہے آ، نہ چیز حاضر ہے، شرائط طے کر، اور شرائط طے کرنے کے بعد اپنے مناظر کا نام دے، پنڈی والا آئے، حجرے والا آئے، دبئی ٹاؤن والا آئے، کوئی اور آئے۔ اور میں نے آج ایک اور کلپ سنا کہ مبارکیں دی جا رہی ہیں، اس بندر منیر کو مبارکیں دی جا رہی ہیں کہ تو مناظرہ جیت آیا ہے۔ واہ بھائی واہ واہ، دل کو بہلانے کو یہی گمان اچھے والی بات ہے۔ اگر اسی طرح جیتیں ہوتی ہیں اور اسی طرح فتح ہوتی ہیں نا، تو پھر دنیا میں کوئی ہارنے والا نہیں ہے۔ افسوس، کیسے لوگ ہو پتہ نہیں، خدا کو تم نے جان ہی نہیں دینی، تجھے کچھ شریعت کا پاس ہی نہیں ہے، اتنی بڑی خیانتیں کرتے ہو علم کی دنیا میں، اور تجھے تھوڑا سا بھی احساس اور ضمیر تمہارا اس طرح مر چکا ہے کہ تم پتہ نہیں کیا سوچ کر بیٹھے ہو، اور بلا جھجک بات کو پلٹ دیتے ہو، الٹ پلٹ کر دیتے ہو۔ اللہ تعالی حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں تمہارے جیسے فتنے بازوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔